السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ دوستو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ہماری توجہ پہاڑوں کے ایک بے حد اہم کام اور ان کی ذمہ داری کی طرف دلواتے ہوئے فرماتا ہے، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ زمین لوگوں کے بوجھ کے سبب ہلنے نہ لگے۔ اگر ہم اس بیان کردہ آیت مبارکہ پر غور کریں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ پہاڑوں کو زمین پر اس کا لیول یا توازن برقرار رکھنے کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ لوگوں کے وزن کی بدولت زمین اپنی جگہ سے ہلنے نہ لگے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین کو باقاعدہ ایک حساب اور ترتیب کے ذریعے تخلیق کیا گیا اور اس پر پہاڑوں کو رکھ دیا گیا جو بے معنی اور بے مقصد نہیں ہیں، جیسا کہ سائنسی ترقی اور دریافتوں سے قبل لوگ سمجھا کرتے تھے۔ قرآن کریم کے یہ الفاظ 1400 سال قبل بیان کردہ ہیں، مگر آج کی جدید سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پہاڑ زمین کی بالائی سطح، جسے ارتھ کرسٹ کہتے ہیں، اس میں موجود بڑی بڑی پلیٹوں کے ٹکراؤ کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں۔ جب بھی ایسی دو پلیٹوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو ایک طاقتور پلیٹ دوسری سے نیچے سرک جاتی ہے اور زمین میں گہرائی تک اپنی شاخ بنا دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑ گہرائی میں بھی اتنے ہی دبے ہوتے ہیں جتنا زمین کے اوپر نظر آتے ہیں، یعنی یہ زمین کے اندرونی حصے اور بیرونی حصے کو آپس میں ایسے جوڑتے ہیں جیسے میخیں یا کیل جوڑتے ہیں۔ زمین کی بیرونی سطح مسلسل حرکت کرنے والی پلیٹوں پر مشتمل ہوتی ہے، لہٰذا پہاڑوں کی اس خاصیت کی وجہ سے زمین کافی حد تک دھچکوں سے محفوظ رہتی ہے اور مڑ کر اپنا زاویہ نہیں بدلتی۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو اس کی میخیں نہیں ٹھہرایا؟ اگر ہم آسان الفاظ میں کہیں تو پہاڑ زمین کے اوپر اور نیچے رہ کر ان کی پلیٹوں کے آپس میں ملنے کی جگہ پر ایک دوسرے سے جوڑ دیتے ہیں یا باندھ دیتے ہیں۔ زمین میں موجود لاوا یا میگما زیادہ شدت کی صورت میں ان پہاڑوں سے نکل کر باہر آ جاتا ہے۔ ایسے پہاڑوں کو آتش فشاں پہاڑ کہتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو اس میگما کی شدت کی وجہ سے پوری کی پوری زمین کی سطح جگہ جگہ سے پھٹ جائے گی۔ زمین کی اندرونی اور بیرونی پلیٹوں کے درمیان بیلنس یا توازن رکھنے کے اس عمل کو ایسوسٹیسی کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے پہاڑوں کی ایک اور خاصیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ پہاڑ ساکن یا رکے ہوئے نہیں ہیں جیسا کہ یہ دکھائی دیتے ہیں، بلکہ یہ حرکت کرتے رہتے ہیں۔ اور ارشاد ہوتا ہے، تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو یہ خیال کرتے ہو کہ وہ اپنی جگہ کھڑے ہیں، مگر وہ اس طرح اڑتے پھریں گے جیسے بادل۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہاڑ مستقل ایک جگہ قائم نہیں ہیں، بلکہ ان میں اپنی جگہ بدلنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، جو سننے میں یقیناً عجیب اور حیران کن لگ سکتا ہے، مگر یہ حقیقت ہے جسے آج کی سائنس بھی ثابت کر چکی ہے۔ 20ویں صدی میں الفریڈ ویگز نامی ایک جرمن سائنسدان نے ایک نظریہ پیش کیا اور کہا کہ زمین پر جب پہلی بار بر اعظم بنے تو یہ آپس میں ملے ہوئے تھے، لیکن کئی ملین سال بعد یہ ایک دوسرے سے ٹوٹ کر علیحدہ ہو گئے اور ایک دوسرے سے مختلف سمتوں میں چلنے لگے۔ الفریڈ ویگز کی موت کے 50 سال بعد یعنی 1980 میں اس پر تحقیق شروع کی گئی اور پتہ چلا کہ ویگز کی تمام باتیں درست تھیں، کیونکہ آج سے تقریباً 500 ملین سال پہلے آج کے تمام موجودہ بر اعظم آپس میں ملے ہوئے تھے، یعنی یہ صرف ایک خشکی کا ٹکڑا تھا جس کے چاروں طرف پانی تھا۔ اسے پینجیا کہتے ہیں۔ 180 ملین سال پہلے یہ ٹوٹ کر دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور یہ ٹکڑے مختلف سمت میں حرکت کرنے لگے۔ ایک ٹکڑے کو گونڈوانا کا نام دیا گیا، جس میں بر اعظم افریقہ، آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا شامل تھے، جبکہ دوسرا حصہ لورنسیا کہلاتا تھا، جس میں یورپ، شمالی امریکہ اور ایشیا کے دیگر ممالک شامل تھے۔ یہ دونوں ٹکڑے بعد میں کئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے، جس سے آج کے موجودہ بر اعظم وجود میں آئے۔ یہ بر اعظم آج بھی اپنی جگہ سے مسلسل چند سینٹی میٹر سالانہ کے حساب سے سرک رہے ہیں، یعنی اپنی جگہ سے حرکت کر رہے ہیں۔ زمین کی بیرونی پلیٹس اور اندرونی حصہ مینٹل کے اوپر والے حصے کی موٹائی تقریباً 100 کلومیٹر ہوتی ہے اور یہ مختلف حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں۔ یہی پلیٹس زمین پر اپنے ساتھ بر اعظموں اور سمندروں کو لیے ہوئے حرکت کرتی رہتی ہیں، جسے سائنس کی زبان میں ٹیکٹینک پلیٹس کا نظریہ کہتے ہیں۔ یہ تبدیلی ہر سال 5 سینٹی میٹر جتنی ہوتی ہے۔ اگر مسلسل یہی تبدیلی ہوتی رہی تو زمین کے ماحول میں بھی بدلاؤ آنا شروع ہو جائے گا۔ مثلاً بحر الکاہل ہر سال مزید چوڑا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی یہ خاصیت اور اہمیت بیان کرنے کے لیے بادلوں کی طرح اڑائے جانے کی مثال بیان کی ہے۔
جسے سائنس آج اپنی زبان میں کانٹیننٹل ڈرفٹ کا نام دیتی ہے، یعنی پہاڑ بھی زمین کے ان ٹکڑوں کے ساتھ سمندر پر تیرتے رہتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا۔ یہ ایک سائنسی حقیقت ہے جسے سائنس نے حال ہی میں دریافت کیا، مگر قرآن کریم نے اسے 1400 سال قبل ہی بیان فرما دیا اور ثابت کیا کہ قرآن کریم کوئی عام کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو تمام کائنات کو بنانے والا اور اس کے کام کرنے کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفارمیشن کو ضرور شیئر کیجئے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔